اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منا الا له مقام معلوم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرشتے کیا ہیں؟ وہ مقدس، معصوم، معزز، مکرم، نورانی، مطیع، فرما بردار، ہر حال میں اللہ رب العزت کی بات ماننے والے، جس حال میں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنے والی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے فرشتہ، عربی میں اسے کہتے ہیں ملکن، یہ واحد ہے ملکن، اور اس کی جمع ہے ملائکہ، مادہ اس کا ہے الف لام کاف، معنی ہے پیغام پہنچانا۔ قرآن میں مختلف ان کی ڈیوٹیاں، مختلف مقامات فرشتوں کے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ کہیں آیا وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام جو ہے وہ مقرر ہے، جو اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہتے ہیں جیسے اللہ نے صف بندی کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں آیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم خود تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، پہلا کام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسرا کام ہے یؤمنون بہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تیسرا کام ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو اہل ایمان کی بخشش فرما دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو تیری بارگاہ میں توبہ کر رکھے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لے اور ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے بتائے ہوئے راستے کی اتباع کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو عذاب جہیم سے، دوزخ کی عذاب سے نجات عطا فرما۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ کلام لانے والا معزز مکرم فرشتہ ہے، اور فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑا پاورفل ہے، قوت والا ہے، اور عرش والے کے قریب اس کا بڑے عزت والا مقام ہے۔ مطاع ثم امین، وہ سردار بھی ہے، اور پھر اس کی شان یہ بھی ہے کہ وہ بڑا ہی امانت دار ہے، امین ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شان بیان فرمائی جا رہی۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپ دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں بطریقہ احسن۔ اور پھر یہ کہ ان کی ہلکی سی بے ادبی کرنا بھی کفر ہے اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے عزت والے ہیں، کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اچھا کام یا برا کام وہ ان کو جانتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ تو مجھ سے دور رہے، تو آپ نے فرمایا تجھے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں، اس لیے میں آیا ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے، نزل بہ روح الامین، یہ روح امین ہمارا روح القدس جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتا ہے، کہاں؟ علی قلبک، تیرے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان واضح کے اندر۔ اور کہیں ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، آپ فرما دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام موت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کو سونپ دی ہیں، اور معزز و مکرم فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان میں بھی 4 ہیں جو سب سے زیادہ عزت والے اور مقرب ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جن کی شان و عظمت کا بیان ہوا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے اور پھر دوبارہ اللہ ان کو پیدا کرے گا تو وہ سور پھونکیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل کے بھاگنا شروع کر دیں گے، کہاں؟ ملک شام کی طرف، جہاں پر میدان محشر ہوگا۔ اور ایک ہیں میکائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی ہے بادل برسانے پر۔ اسی طرح اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تم کو موت دیتا ہے موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام۔ اب یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اور بھی بہت زیادہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر آ کر یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کس مقام پر اس کا انتقال ہوگا، یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرشتوں کو معلوم ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ جنگلات کے اندر لوگوں کو جو بیچارے راستہ بھول جاتی ہیں وہ ان کو پکارتی ہیں تو وہ ان کو راستہ دے دیتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس بھی آئے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے تاکہ تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو میدان جہاد کے اندر۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو قتال بھی کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت شدہ ہے۔ لہٰذا یہ آج سائنسدانوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ جی کوئی آلہ ایجاد ہو گیا ہے، کوئی مشینری ایسی آ گئی ہے، فرشتوں کی آوازیں جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہیں، تو ہم نے وہ آلہ ایجاد کر لیا ہے، اس میں سے لوگ سن سکتے ہیں، اگر تم بھی سننا چاہو تو سن لو۔ بات یہ ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایمان کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ ہم طالب علم تھے، بچپن کی بات ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایک ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کہ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں اور فضا کے اندر سے ان کی آوازوں کو حاصل کر لیا ہے، تو وہ آپ لوگ سن سکیں گے۔ تھوڑی سی محنت اور کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا المیہ تھا اور بہت بڑا فراڈ تھا، بہت بڑا دھوکہ تھا اور فتنہ تھا مسلمانوں کے ایمان کے لیے۔ بھی وہ کسی کی بھی بات جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کوئی فاضل شخصیت سے تو وہ مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی، نعوذ باللہ، تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہے ہم نے کیچ کر لیا ہے اور اس آلے میں سے ہم آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے، ہمیں اس طرف دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سائنسدانوں نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہے، کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ آلہ جو ہے وہ مختلف آوازوں کو، فرشتوں کی آوازوں کو کیچ کر رہا ہے، ہم تمہیں سنا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا اگر بھائی سائنسدان اگر ایجاد کر بھی لیں گے، اگر ایجاد کر بھی، وہ کیچ کر بھی لیں گے، لوگوں کو سنا بھی دیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں کافر، وہ لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو کر بھی بہت ساروں نے کلمہ نہیں پڑھا، مکی حجازی ہو کر بھی کلمہ نہیں پڑھا، ہاشمی ہو کر بھی کلمہ نہیں پڑھ گئے، مر گئے۔ جس طرح کے نبی پاک علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب ہے، مرا یا نہیں مرا؟ تو اگر سائنسدان بڑی ترقی کر لاتے ہیں، بڑے کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ کافر کے کافر ہی رہتے ہیں،
قرآن کے حق پہ بڑی چیزیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات پر اٹکا ہوا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بتائے گا کہ یہ قرآن واہ واہ ہم نے سرچ کی ہے، ہم نے ریسرچ کی، ہم نے سرچ کی ہے تو یہ قرآن کو ہم نے ایسا پایا۔ او بھائی تم پاؤ یا نہ پاؤ، اصل بات ہے تم اس قرآن کی بات مان کر سچے دل سے مسلمان ہوتی ہو، ایمان کو قبول کرتی ہو، اسلام کو قبول کرتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے ہو بہت بڑے مفسر بھی بن جاؤ تو کیا ہے، ہمیشہ کی لعنت ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ بات یہ ہے وہ بندہ جو گناہ گار ہے، بے علم بھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور ایمان قبول کرنے والا ہے، وہ ان لاکھوں سے بہتر ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر بھی اور جان کر کے یہ سچی کتاب ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان باتوں کے پیچھے مت جاؤ کہ اعلیٰ ایجاد ہو گیا، ابھی تک کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوئی، یہ بالکل جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔